اب آزادی اظہار کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہم دیکھ لیں کہ جو خاص طور پہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اگزامپل ہم شیئر کر لیتے ہیں. یعنی خاص طور پر کہ جو حکمران بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بنے، تو انہوں نے پہلے ہی خطبے میں کیا ارشاد فرمایا تھا. یعنی آپ حکمران بنے تو اب پہلا لیکچر آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا فرمایا؟ اب یہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا پہلے کی اور پھر کہا ہے انسانوں مجھے آپ کے امور کا ذمہ دار بنایا گیا اور میں اس کے خواہش نہیں رکھتا تھا. قرآن نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم فرمائی ہے تو ہمیں دین کا علم ہوا ہے. جان رکھیے کہ سب سے بہترین لباس اللہ تعالیٰ سے خبردار رہنے کا لباس ہے. تمام بے وقوفیوں میں سب سے بڑی بے وقوفی گناہ کرنا ہے. آپ میں سے جو شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے اس کے ذمے عائد حق وصول نہ کر لوں. آپ میں سے جو شخص سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق ادا نہ کر دوں. اے انسانوں میں تو دین کی پیروی کرنے والا ہوں نہ کہ کوئی بدعت پیدا کرنے والا. کیا میں اچھا کام کروں آپ میری مدد کیجیے گا اور اگر میں غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا بھی آپ کر دیجیے گا. تو اب دیکھیے کہ یہ پہلے حکمران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. تب یہ جو طاقتوروں کو کیوں کمزور کہہ رہے ہیں کہ یعنی اسپیشل جو امیر لوگ ہیں وہ اس وقت تک کمزور ہیں کہ اب حکومت پر ذمہ داری ہے کہ ان سے زکوٰۃ لیں. زکوٰۃ لے لی تو پھر ٹھیک ہے، پھر اب وہ نارمل وہ ہو گئے. اور کمزور کون ہے کہ جو غریب آدمی جو بھی ہیں تو اور جو غلام بھی ہوں تو ان کے لیے اب ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو طاقتور اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ جب تک میں ان کو پورا ذمہ داری پوری نہ کروں، ان کو ان کا فنڈ ان کو دے نہ دوں، تب تک وہی وہ زیادہ طاقتور ہے. یعنی میں ذمہ دار ہوں تو اپنے آپ کو پھر وہ کمزور وہاں پہ سمجھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بھی اگر میں اچھا کام کروں تو اس پہ عمل کریں اور اگر میں غلطی کروں تو آپ ٹھیک کریں. تو یہ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا. اچھا دوسرے حکمران دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا کہ آپ جمعے کا خطبے آپ حکمران ہیں، خلیفہ ہے آپ تھے اور دو چادر پہن کر آپ جمعہ کا خطبہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا جی دو چادریں کہاں سے آئیں؟ آپ نے یہ مال غنیمت میں سے ہر ایک انسان کو ایک چادر ملی تھی، آپ کو دو کہاں سے مل گئی؟ تو اب آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت حکمران تھے، خلیفہ تھے. انہوں نے پھر خود جواب نہیں دیا، کہتے بھائی اس کے لیے اشارہ کیا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ بھائی آپ جواب دیں. تو پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھی دیکھیں کہ ایک چادر ہی ابا جی کی تھی، ایک چادر میری تھی، لیکن وہ ان کا جسم لمبا ہے، میں نے اپنی چادر ابا جی کو دی ہے اس لیے ان کے کپڑے پورے ہوئے. تو پھر لوگوں کے جتنا اعتراض تھا اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے کسی پہ کوئی گستاخ نہیں کہا کسی کو، بلکہ ان کو پورا پازیٹیو طریقے سے اس کا دیا. یعنی آپ خود ظاہر ہے جواب دیتے تو اگلے کہتے جی یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا آپ، تو اس لیے اپنے بیٹے سے یہ پورا لیا کہ بھی دیکھو کہ بیٹے نے اپنا چادر جو ہے وہ اپنے ابا جی کو دی ہے تو اس طرح سے ان کے کپڑے پورے ہوئے. یہ اب دیکھیں اس طرح سے چلا. ایک اور دلچسپ واقعہ، یہ وہ واقعہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ پھر جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بھی حق مہر کی کچھ ایک لمٹ طے کرنے کا میں پلان کر رہا ہوں. آپ نے جمعے کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا. اب ہوا یہی کہ اب جمعے کی نماز میں مرد بھی ہوتے تھے خواتین بھی ہوتی تھی. خاتون نے
کھڑے ہو کے وہاں پہ بڑی سختی سے اختلاف کیا اور کہا کہ عمر آپ کو کیا حق ہے کہ آپ یہ حق مہر کی آپ لمٹ کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمٹ نہیں رکھی، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی، خاتون کو بھی کوئی گستاخ نہیں قرار دیا، بلکہ کہا کہ بھئی یہ میری رائے غلط ہے اور خاتون کی بات درست ہے، اور پھر انہوں نے کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ اچھا، وہ انہوں نے اس لیے یہ لمٹ کی رکھی تھی کہ اب ظاہر ہے کہ اب بہت ساری فتویٰ ہوئی تھیں، تو اب بہت بڑا فنڈ مسلمانوں میں آ گیا ہوا تھا مال غنیمت میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر رومن اور پرشین امپائر کی بہت زرخیز زمینیں حکومت کی تھیں، تو وہ آ گئی تھیں۔ تو اس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے یہی پلان کیا تھا کہ بھی اس کے لیے کام وہی نان مسلمز کریں کہ جو انہی کھیتوں پہ جو کام کرتے ہیں وہ کریں، اور اس کے لیے جو پیداوار آئے تو اس کا 50% انہی نان مسلمز کو ملے اور 50% مل کے ہم غریب لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی، تو اس لیے پھر وہ غریب آدمی بھی اتنے امیر ہو گئے تھے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں لیتے تھے، نہیں بھی ہمیں ضرورت ہی نہیں، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور اس کے لیے تب ہو گیا تھا کہ شادی کے وقت حق مہر خاتون کو دینی ہے، تو وہ اس کی اماؤنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے کہ یار اس کو اب کوئی لمٹ ہونی چاہیے، تو اس پہ خاتون نے پھر یہ کیا۔ تو اب آپ یہ ذرا خود امیجن کریں۔ اچھا، میں نے وہ مدینہ کی جب ہسٹری میں پڑھی تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ ہو گیا تھا کہ فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور پہ جو ہے نا وہ مرد ہوتے تھے، اور فرسٹ فلور پہ خواتین وہ آ جاتی تھی جمعہ میں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی تو بہت چھوٹی سی تھی، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، تو وہ ایک لائن پہ مرد اور ایک لائن پہ خواتین اس طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور مثال دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ابھی ان کی حکومت بہت اچھی چل رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ تو اس پہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کے زمین میں سے ایک درم یا اس سے کم یا زیادہ وصول کریں اور اسے ناحق خرچ کر لیں تو پھر آپ بادشاہ ہیں، ورنہ خلیفہ نہیں ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ بھی کیسا کریٹیکل انالیسس اپنے خلیفہ کا کر رہے ہیں، اور سلمان رضی اللہ عنہ اس سے پہلے غلام تھے، لیکن غلام جب آزاد ہوئے تو ان کا سٹیٹس بھی کیسا کہ وہ اپنے حکمران پہ بھی یہ پورا کریٹیکل انالیسس کر رہے ہیں۔ ایک یہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ بتائیں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ، اگر تو میں بادشاہ ہوں تو یہ بہت بڑا کریٹیکل معاملہ ہے بھائی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، ان دونوں میں فرق ہے، خلیفہ وہ ہے کہ جو سوائے حق کے ٹیکس وصول نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ناحق خرچ کرتا ہے۔ الحمدللہ بالکل ایسے ہی آپ بادشاہ لوگوں پر ظلم کر کے ٹیکس لیتے ہیں اور اس پہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس پہ پھر خاموش ہو گئے، سیٹسفائی ہو گئے کہ یار میں بادشاہ نہیں۔ بس اب پریکٹیکلی اب دیکھیے کہ یہ صاحب، اب ان کا نام نہیں پتا ہسٹری میں کہ انہوں نے جو جواب دیا کوئی صحابی تھے یا کوئی نیکسٹ جنریشن کے تابعی ہوں گے، تو انہوں نے اس کو خلیفہ اور بادشاہ کا فرق یہ بیان کر دیا۔ یعنی خلیفہ وہ ہے کہ جو سوائے حق کے آپ کوئی اور ٹیکس سے وصول نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ اور جو کچھ آ رہی ہے تو اس کو ناحق خرچ نہیں کرتے بلکہ غریب لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ بالکل عمر آپ ایسے ہی، ورنہ بادشاہ تو وہ جبر کے ساتھ ٹیکس لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بادشاہت اور خلافت کا یہ اصل فرق یوں آیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد بھی کافی عرصے تک سیلری بھی نہیں لی،
بلکہ اپنا جو بھی ان کا جتنا بھی فنڈ ان کے بچت جتنی تھی تو اسی سے خرچ کرتے رہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا بھی اب میں گھر کا خرچہ کیسے پورا کروں؟ تو اس پہ عثمان اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے مشورہ یہ دیا کہ جناب آپ نے کھانے اور لباس کے لیے رقم بیت المال سے آپ لینا شروع کریں، یہ سیلری آپ لیں۔ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ روزانہ 2 درہم تنخواہ لیتے تھے اور میری تنخواہ 180 درہم ہوا کرتی تھی۔ اب ابراہیم، اب یہ پتہ نہیں صحابی ہیں، ان کے پورا نام نہیں پتا یا تابعی ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ خلیفہ کی سیلری کتنی ہے، ایک دن 2 درہم، اور ایک ابراہیم وہ رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ جو بھی صحابی یا تابعی ہیں، تو وہ ایک سپاہی ہیں اور ان کو 180 پر ڈے کی حساب سے سیلری مل رہی ہے، یعنی لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی سیلری کتنی تھی، اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور صحابی کی آپ مثال وہ علی رضی اللہ عنہ کے کیس میں آپ دیکھ لیں۔ اس کے حکومت میں جج تھے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی تھے، جو علی رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، اب وہ جج بنے تھے۔ تو ان کی عدالت میں ایک یہودی نے مقدمہ، وہ علی رضی اللہ عنہ پر یہ مقدمہ کیا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ مقدمہ وہ کیا تھا کہ جناب میری یہ اسلحہ جو ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ نے لیا تھا تو اس کے پیسے نہیں دیے مجھے واپس، مقدمہ یہ تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اب یہ گواہ کے طور پر حسن اور قمبر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ تو اب جو جج جو خود علی رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ گزرے ہوئے تھے لیکن اب وہ جج تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ دونوں گواہ کا ایکسیپٹ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسن تو آپ کے بیٹے ہیں اور قمبر آپ کے ملازم ہے، آزاد کردہ غلام ہے، تو آپ کا تو رشتہ ان سے ہے نا، تو نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے یہودی کے حق میں پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں جناب علی آپ خلیفہ ہے لیکن آپ اتنی اماؤنٹ پھر دیں۔ اب یہ پورا سنتے ہوئے جو یہودی تھے انہوں نے یہ سنا تو وہ اسلام قبول کر لیا، کہا کہ یار یہ اتنی عدالت ایسی چل رہی ہے۔ اور پھر خود یہودی نے بتایا کہ ہاں جی یہ کنفیوژن میری تھی، سوری کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ پیسے نہیں دیے، وہ دے دیے تھے علی رضی اللہ عنہ، باقی دے دیے تھے، میں اب مجھے نہیں چاہیے، اور وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو آپ خود ذرا امیجن کریں کہ اس طرح سے نفسیاتی غلامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا۔